والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ آیت نمبر 112 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ التائبون، توبہ کرنے والے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں مذکورہ اوصاف کا تعلق ان مومنین کے ساتھ ہے جن کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہوا۔ اس صورت میں اوپر والی آیت میں دیا گیا جنت کا وعدہ ان مجاہدین کے ساتھ خاص ہے جن میں اس آیت میں مذکورہ اوصاف پائے جائیں۔ امام زجاج کے نزدیک اس آیت میں مذکورہ اوصاف کا تعلق ماقبل آیت میں مذکور مومنین کے ساتھ نہیں بلکہ یہ جدا طور پر بیان کیا گیا۔ التائبون سے لے کر آخر تک ذکر کیے گئے اوصاف جن میں پائے جائیں ان کے لیے جنت ہے، اگرچہ وہ نفلی جہاد نہ کر سکیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک آیت کا یہی معنی مراد لیا گیا ہے، کیونکہ اس صورت میں جنت کا وعدہ تمام مومنین کے لیے ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن ایمان والوں کا اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا اور وہی کفر سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والے ہیں، اسلام کی نعمت ملنے پر اللہ رب العالمین کی حمد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے ہیں، پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کرنے والے ہیں، ایمان، معرفت اور اطاعت کا حکم دینے والے، شرک اور گناہوں سے روکنے والے اور اللہ رب العالمین کی حدوں یعنی اس کے امر اور نہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان صفات سے متصف ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندے جو اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کو اپنے اوپر لازم جانتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ رب العالمین کی حمد کرتے ہیں، نمازوں کی پابند اور ان کو خوبی سے، خوش اسلوبی سے ادا کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اس کے احکام بجا لانے والے، یہ لوگ جنتی ہیں۔ اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اللہ رب العالمین کا عہد وفا کریں گے تو اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی جب اللہ رب العالمین کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے جب اس کو پورا کریں گے تو اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کو جن احکام کا پابند کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ تمام احکام دو قسموں پر منحصر ہیں، عبادات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور معاملات جیسے خرید و فروخت، نکاح اور طلاق وغیرہ۔ ان دونوں قسموں میں سے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں بجا لانا، اور جن سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت ہے۔ اسی بات کو عام الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے والے ہوں، اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرنے والے ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حقوق العباد کو بھی پورا کرنے والے ہوں، یعنی لین دین کے معاملات کے اندر انصاف برتیں، ناپ تول کے اندر انصاف برتیں اور پورا تولیں اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہ کریں، یہ حقوق العباد ہیں۔ تو اس آیت میں سے معلوم ہوا کہ اسلام میں دونوں چیزوں کی حامیت ہے،
یہ نہیں کہ حقوق اللہ میں مگن ہو کر حقوق العباد چھوڑ دیں۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نماز پانچگانہ کی تو ادائیگی کرتے ہیں، روزے کا اہتمام تو کرتے ہیں، حج و زکوٰۃ بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن جب حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی باری آتی ہے تو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی دل آزاری بھی کرتے ہیں، اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو حقوق اللہ معاف بھی فرما دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کو معاف نہ فرمائے۔ تو جس طریقے سے حقوق اللہ کی پاسداری کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی ادائیگی کرتا ہے، اسی طرح حقوق العباد کو بھی احسن انداز کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، لوگوں کے، انسانوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ ما کان لنبی والذین آمنوا، نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے ممانعت نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ممانعت فرما دی۔ بعض مفسرین نے یہ شان نزول بیان کیا کہ تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عز و جل سے اپنی والدہ کی زیارت قبر کی اجازت چاہی، اس نے مجھے اجازت دی، پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی اور مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ما کان لنبی۔ لیکن یہ ہرگز درست نہیں۔ چنانچہ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شان نزول کی یہ وجہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث حاکم نے روایت کی اور اس کو صحیح بتایا، اور ذہبی نے حاکم پر اعتماد کر کے میزان میں اس کی تصحیح کی، لیکن مختصر المستدرک میں ذہبی نے اس حدیث کی تضعیف کی اور کہا کہ ایوب بن ہانی کو ابن معین نے ضعیف بتایا۔ علاوہ بری یہ حدیث بخاری کی حدیث کی مخالفت بھی کرتی ہے جس میں اس آیت کے نزول کا سبب آپ کا والدہ کے لیے استغفار کرنا نہیں بتایا گیا، بلکہ بخاری کی حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ابو طالب کے لیے استغفار کرنے سے متعلق یہ آیت وارد ہوئی۔ اس کے علاوہ اور حدیثیں جو اس مضمون کی ہیں جن کو طبرانی، ابن سعد اور ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کے وہ سب ضعیف ہیں، اور ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں حدیث کی تخریج کے بعد اس کو غلط بتایا، اور سنت المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ التعظیم والمنع میں اس مضمون کی تمام احادیث کو معلول بتایا، لہذا یہ وجہ شان نزول میں صحیح نہیں، اور یہ بات ثابت ہے۔ اس پر بہت سے دلائل قائم ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ موحدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والی اور دین ابراہیم پر تھیں۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ یہاں پر میں آپ سے ایک بات اور عرض کر لوں کہ وہ معاملات کہ جن پر علماء نے، محدثین نے خاموشی اختیار کی ہو، تو اس پر آج کے علماء اور دین کا درد رکھنے والوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان ہستیوں کے ایمان اور کفر پر بحث اور مباحثہ کریں، بلکہ ہمیں حکم اسی بات کا ہے کہ ہم ایسے معاملات کے اندر خاموشی اختیار کریں، اور یہی ہمارے علماء کا معمول بھی رہا۔ اگر ہم اپنے اکابر علماء کو دیکھیں تو اکابر علماء نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین اور ان کے چچا، ان کے ایمان اور کفر کے معاملے میں خاموشی اختیار کی ہیں،
اور آج بہت سارے لوگ امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے ان کے ایمان اور کفر کو آڑ بنا کر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن سے یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ اس بات کے متعلق نہیں پوچھے گا کہ آپ کا دنیا کے اندر امام ابو طالب کے متعلق کیا عقیدہ تھا، حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے متعلق کیا عقیدہ تھا۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس معاملے کے اندر خاص کر علماء کو کی خاموشی اختیار کریں۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جب کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں، یعنی جب ان کے لیے ظاہر ہو چکا کہ وہ شرک پر مرے۔ خیال رہے کہ کسی مشرک کا مرتے وقت تک مسلمان نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کافر مرا، لہٰذا اس پر اسلام کے احکام جاری نہیں ہوتے، اگرچہ حقیقت حال کی خبر اللہ رب العالمین کو ہے۔ جیسے کسی کا مرتے وقت تک مسلمان رہنا اس کے اسلام پر مرنے کی علامت ہے، اگرچہ اس کے خاتمے کا حال ہمیں معلوم نہیں۔ یہی آیت کریمہ کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔